أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، قابل احترام رہبانان ملت، عمائدین شہر بنگلور اور محترم بھائیوں اور بہنوں، اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے کہ انتہائی منتخب ترین آڈینس کے سامنے میں کچھ بہت ضروری باتیں بہت ہی مختصر سے اور سادہ سے لفظوں میں عرض کر سکوں۔ آپ سب اس کی دعا کریں، یہ بڑی عنایت ہوگی۔ اس دنیاوی زندگی میں افراد پر بھی حالات آتے ہیں اور قوموں پر بھی حالات آتے ہیں، یہ اس زندگی کا لازم ہے، اس سے کسی انسان کو بھی فرار نہیں اور کسی قوم کو بھی اس سے گریز کی کوئی راہ نہیں۔ چار چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ کسی فرد کے اندر موجود ہوں یا کسی قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ فرد بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ بڑی کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہ قوم بھی سخت سے سخت چیلنجز کا مقابلہ نہایت کامیابی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی فرد کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے ہمت، حوصلہ، مضبوط ارادہ۔ دوسری چیز ہونی چاہیے فرد کے اندر بھی اور قوم کے اندر بھی دانش مندی، عقل، اور عقل کا تعلق حوصلے اور ہمت سے چولی دامن کا ہے۔ اس وقت انسان کی دماغ سے عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے جب اس کے دل سے ہمت نکل جاتی ہے، اور ہمت اور حوصلے اور عقل کے ساتھ تیسری چیز جو درکار ہوتی ہے وہ ہے چیلنجز کی حقیقی اسباب کی تشخیص، بیماری کی صحیح ڈائگنوزس، حالات کا صحیح تجزیہ، اور چوتھی چیز جو
درکار ہوتی ہے وہ ایک جہد مسلسل، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو صرف شاعر سمجھنا شاید ان کی سب سے بڑی توہین ہے۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ، اس کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے آ سکتی ہے ایک فرد کے اندر ہمت؟ کہاں سے مل سکتا ہے قوم کو حوصلہ؟ ہمت اور حوصلے کا سورس ایمان ہے۔ جس فرد اور جس قوم کی نظر اس بات پر ہر وقت رہتی ہے کہ ظاہری طور پر حالات کسی بھی کی طرف سے لائے جا رہے ہوں، وہ اصل میں حالات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کیا ہے، کون ہے اللہ، ہم کس رب پر ایمان لائیں؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا ادراک، اس کو جاننا اور پہچاننا اور ہر دم یاد رکھنا صرف تقریر کے وقت میں یاد رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم ہر وقت امیڈیٹ ریئیکشن، اسپونٹینیس ریئیکشن، برجستہ رد عمل، ہماری طرف سے جو بھی آتا ہے، کوئی خبر سن کر، کسی بے تکلف گفتگو کے درمیان جس انداز کے ہم تبصرے کرتے ہیں، مسائل کا جو حل ہم تلاش کرتے ہیں یا تجویز کرتے ہیں، وہ سب انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری ہمت کا کیا حال ہے، اور اس ہمت کے پیمانے پر ہم اپنے ایمان کو خود ناپ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات صاف صاف کہی ہے کہ انتم الاعلمون ان کنتم مؤمنین۔ آج کے زمانے میں ہم قرآن مجید کے طرز کلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ صرف سادہ سے ترجمے سے قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، یا کم سے کم اطمینان نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اگر سادہ سا ترجمہ کیا جائے کہ ایمان والو تم سر بلند رہو گے ہمیشہ اگر تم ایمان والے ہو، تو آج جب یہ ترجمہ سنتے ہیں ہم تو احترام کی وجہ سے زبان سے اشکال نہ کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ خیال آتا ہے کہ ہم ہیں تو ایمان والے، پھر تو ہم دنیا میں اتنے ذلیل کیوں؟ یہاں پر بہت اہم اور نازک بات ہے، خدا میرے لیے آسان کرے کہ میں اس کو مؤثر اور قابل قبول لفظوں میں کہہ سکوں۔ ایمان ایک دل کی نفسیاتی اور قلبی کیفیت کا نام ہے، صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، صرف ایک نظریے کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ الگ چیز ہے، اور اس عقیدے پر یقین، ایسا یقین کہ وہ ہر وقت ذہن میں تازہ رہے، اور جب بھی گفتگو ہو اسی یقین کے مزاج کے مطابق ہو، جب سوچا جائے، جب بولا جائے، جب لکھا جائے، تو کوئی بات اس یقین کے تقاضوں کے خلاف ذہن میں بھی نہ آئے، زبان سے نہ نکلے۔ یہ جو ایمانی کیفیت ہے کہ عزت و ذلت، موت و حیات، سربلندی، عروج و زوال، سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس نے اپنی قدرت کو سائنٹیفک اصولوں کے تحت سے مربوط کر دیا ہے۔ اس کی قدرت ہماری تمناؤں کے مطابق عمل نہیں کرتی، اس کی قدرت مضبوط اور کبھی نہ بدلنے والے اصولوں کے مطابق استعمال ہوتی ہے، وہ ہماری تمناؤں کے مطابق استعمال نہیں ہوتی۔ لیس بِأَمَانِيِّکُمْ
ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس وقت ہمارا ساتھ دیتی ہے جب ہم اس قدرت کو اپنے ساتھ لینے کے اصول جان کر اور ان کے معیار پر کھرے اتریں. اس یقین اور اعتماد کے نتیجے میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں ہم سب کو، میں سب سے پہلے اپنے بارے میں کہتا ہوں اور بلا کسی استثناء کے سب کے بارے میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے یقین و ایمان میں اضافے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے. اس کے نتیجے میں ہمارا حوصلہ بڑھے گا. دوسری چیز میں نے کہی تھی عقل. عقل و دانشمندی کا واحد سرچشمہ، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ عقل و دانشمندی کا واحد سرچشمہ قرآن مجید اور حامل قرآن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحافت عقل و دانشمندی کا سرچشمہ نہیں ہے. میڈیا عقل و دانشمندی کی طرف لے جانے والی مددگار طاقت نہیں ہے، بلکہ عقل و دانشمندی کے تقاضوں سے دور کرنے والی طاقت اس دور میں تو کم سے کم بن ہی گئی. اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے، دکھ، میرا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں ادنا درجے کبھی کوئی دل دکھانے والا لفظ بولوں. آپ سب ملت کا کریم ہے. میں تو آپ کے اس تواضع ہی کو سلام کرتا ہوں کہ آپ انتہائی چھوٹے سے طالب علم کی آواز سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں خواص جمع ہو گئے. اور کاش کہ خواتین جس تعداد میں مجھے نظر آ رہی ہیں اس سے بہت بڑی تعداد میں خواتین کو ہونا چاہیے. بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے میں چیلنجز کو فیس کرنے میں خواتین کا، اور اس سلسلے میں ہم بہت کوتاہ واقع ہوئے ہیں. عقل و دانشمندی کا ترقی کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اور ہم قرآن کو سمجھتے نہیں بشمول مجھ جیسے علماء، اور قرآن کو حالات حاضرہ کے ساتھ جوڑ کر اس کا ریلیونس سمجھ کر اس سے رہنمائی اپنی ملت کے قیمتی افراد کے سامنے پیش نہیں کر پاتے. اس طرح ہم قرآن مجید کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں یا تو ماضی کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قارون، حامان، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح، فلاں فلاں فلاں، اور یا اس میں جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے. بدر کا ہے، احد کا ہے، حنین کا ہے، مکے کا ہے، مدینے کا ہے، ہجرت کا ہے، مہاجرین کا ہے، انصار کا ہے، اس وقت کے مشرکین اور یہود و نصارہ کا، منافقین کا ہے، اور یا پھر مستقبل بعید کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے قرآن میں. میرے بہت محترم حضرات، قرآن اتنی زندہ کتاب ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج 3 دسمبر سن 2018 کو پوری دنیا کے تمام انسانوں کی ذاتی زندگی میں، ان کی فیملی لائف میں جتنے واقعات ہوئے، جتنے مسائل نئے پیدا ہوئے، وہ فیملی کے مسائل ہوں، اکنامک مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، کاروباری نفع نقصان کے مسائل ہوں، یا پورے ملک میں جو مسائل پیدا ہوئے، پورے عالم میں جو مسائل پیدا ہوئے، وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، تمدنی ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، روحانی ہوں، اخلاقی ہوں، تمام مسائل کا، آج کی تاریخ میں پیدا ہونے والے مسائل کا تذکرہ اور حل
رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن سب سے بڑی جفا ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے حالات کے سلسلے میں قرآن سے رجوع کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ حاشیے خیال میں ہمارے نہیں آتا کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کا قرآن میں تذکرہ ہوگا اور حل ضرور ہوگا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تم کو ایک ایسی کتاب دی ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ یہ دائمی اعلان ہے اور عالمی اعلان ہے۔ اور یہ سب سے بڑی میں عاجزانہ گزارش کروں گا علماء سے کہ وہ قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب رہنمائی کی حیثیت سے غور کریں اور ملت کے خواص اور عوام کو، نوجوانوں کو، مردوں اور خواتین کو اس کے مطابق رہنمائی دینے کی کوشش کریں۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی سورہ ابراہیم کی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، ماضی کے جو پیغمبروں کے جو تجربات تھے، جو پیغمبروں کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، قرآن مجید بہت بریفلی ان چیلنجز کا تذکرہ اس آیت میں کر رہا ہے۔ اور یہ کہتا ہے قرآن کہ تمام پیغمبروں کے زمانے میں جو سچائی کو نہ ماننے والے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے پیغمبروں کو دھمکی دیا کرتے تھے۔ ایک اوپن تھریٹ ان کی طرف سے آیا کرتا تھا ہر نبی کو، اور وہ ہوا کرتا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے، تمہیں دیش چھوڑنا ہوگا۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، دیش میں رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم گھر واپسی پر تیار ہو جاؤ، تم اپنی ہماری سنسکریتی کو میں واپس آ جاؤں۔ ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ میں آج کے روزنامہ سیاست کی کوئی خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں؟ تمام پیغمبروں کو یہ دھمکی ملی ہے۔ کیا قرآن مجید قصہ کہانی کی کتاب ہے؟ قرآن اگر یہ کوٹ کر رہا ہے پوری ہسٹری کا خلاصہ سنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں ایک دھمکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ صاف لفظوں میں یہ ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں رہنے کا ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے ارضنا، یعنی ہمارا دیش، ہمارا ملک۔ تو یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، کوئی نیا چیلنج نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4-4.5 سال سے چیلنج شروع ہوا ہے، یہ چیلنج تو ہزارہ نہیں لاکھوں سال سے چل رہا ہے بھائی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ پھر کیا ہوا؟ ان سب پیغمبروں کے رب نے ان سے ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اپنا منصوبہ بتایا کہ دیکھو یہ ان کا منصوبہ ہے، اس سے متاثر مت ہونا، ہم بتا رہے ہیں ہمارا منصوبہ کیا ہے۔ اور وہ بھی منصوبہ جو بتایا وہ شور مچا کر نہیں بتایا۔ فَأَوْحَىٰ، یہاں علماء جانتے ہیں اوحا کہتے ہیں الاشعار الخفی، سیکرٹ کمیونیکیشن، خاموشی کے ساتھ ان کو بتایا کہ دیکھو ہمارا پلان کیا ہے، سنو لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ ایک بات سمجھ لینا، ہم اس زمین میں کسی کو ایمانداری پر مجبور نہیں کریں گے، اور کفر کی بنیاد پر کسی کو اس دنیا میں سزا نہیں ملے گی۔ ہر شخص آزاد ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ہمارے ربانی تربیتی نظام میں جس کا ازلی اور ابدی نام ہے اسلام، اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، مگر
جو ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے ہم ان کے شر سے تم کو بچائیں گے اور اس ظلم کی سزا ان کو دے کر رہیں گے. یہ ہمارا منصوبہ ہے. دیکھیے قرآن مجید کا عجیب انداز. آیت کے شروع کے حصے میں اس نے کہا وقال الذین کفروا، یہ نہیں کہا کہ وقال الذین ظلموا. وہاں ذکر کیا انکار کرنے والوں کا. دھمکی تو مل رہی ہے سب کی طرف سے، لیکن جب یہ کہا کہ زمین میں آخری فتح کس کو ہوگی تو اس وقت لنہلکن الکافرین نہیں کہا، لنہلکن الظالمین کہا. قرآن مجید بہت عجیب و غریب زبان بولتا ہے. اور آج ہزاروں لائبریریاں اور تفسیر کی کتابوں کے ہونے کے باوجود ہم علماء بھی جو قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کی میں خاص وجہ بتانا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آج ہمارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پروفیشنل نوجوانوں، انٹلیکچوئلز، بہنوں اور بھائیوں کو قرآن مجید کے سمجھنے کا ایک شوق ہو گیا. یہ بہت قابل قدر بات ہے، ہائیلی اپریشیبل ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں قرآن کے سمجھنے کے سلسلے میں. پہلے میں ایک مثال دے دوں، اسے تھوڑا سا مسکراہٹ بھی آپ کے ہونٹوں پر آ جائے گی. یہ میری ایک عام عادت ہے کہ میں کچھ دیر سنجیدہ بات کرنے کے بعد ایک آدھ لطیفہ ضرور سناتا ہوں. اور وہ صرف ایک لطیفہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسی مثال ہوگی جس سے بہت سیریس میسج آسانی کے ساتھ کنوے ہو جائے گا. فرض کیجئے 2 فٹ بال کی ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں. میچ اپنے شباب پر ہے اور دونوں ٹیموں کے کوچز گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کر بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں اپنی اپنی ٹیم کے پرفارمنس کو. ایک ایک پلیئر پر ان کی نظر ہے. ایک ٹیم کا کوچ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری ٹیم کے فلاں کھلاڑی سے ایک ذرا سی غلطی ہو رہی ہے، اگر یہ غلطی دوبارہ ہو گئی تو گول پڑ جائے. تو وہ کرتا کیا ہے، وہ پانی کے گلاس کے بہانے اس کھلاڑی کو ایک میسج بھیجتا ہے. اور دیکھنے والے ہم جیسے تماشا یہی دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئر یا کوئی اور گراؤنڈ میں وہ آ رہا ہے اور پانی کا گلاس لے کر آیا اور ایک پرٹیکولر کھلاڑی کے پاس گیا، اس نے اس کو پانی پلایا اور چپکے سے کچھ کہہ دیا تو ہم میں سے کسی کو نہیں سمجھ میں آیا کہ اس نے کیا کہا. اور وہ اتنا مختصر جملہ ہوتا ہے کہ سر نے کہا کہ ذرا لیفٹنگ کو چیک کیے رہنا. اب وہ کھلاڑی چونکہ وہ فٹ بال کا کھلاڑی ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ لیفٹنگ کو چیک کیے رہنے کا جو انسٹرکشن آیا ہے اس کا کیا مطلب. لیکن اگر کوئی کھلاڑی نہ ہو، میرے جیسا بیچارہ خالص مولوی ہو، تو وہ آکسفورڈ ڈکشنری کھول کے بیٹھے گا اور پھر نکالے گا لیفٹ مانے بائیں، ان مانے اندر، چیک کیے رہنا کا مطلب تلاش کرنا، روکنا. اور اس کے بعد کہنا شروع کرے گا کہ بھائی اگر یہ کسی پتنگ اڑانے والے سے کہا گیا تھا جملہ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بچے کی پتنگ کا جو بایاں کونا تھا وہ کچھ جھک رہا تھا. اور اگر یہ کسی پائلٹ سے کہا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایئر کرافٹ کا جو لیفٹ ونگ تھا وہ کچھ گڑبڑ تھا. اور اگر یہ کسی رکشے والے سے کہا گیا تھا تو مطلب یہ کہ بائیں طرف کے ٹائر کو دیکھو بھائی یہ گڑبڑ ہے، چیک کرو اس کو. اور یہاں سے تفسیر کے اقوال نکلتے ہیں اور سمجھ میں کچھ نہیں آتا. البتہ جو پلیئر ہے فٹ بال کا وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا. لیفٹنگ کو چیک کرنے کا مطلب صاف یہ ہے کہ اپوزٹ ٹیم کا جو لیفٹنگ پلیئر ہے وہ جو موو بنا رہا ہے وہ ایسا خطرناک موو اور پاسنگ ہے کہ بہت جلدی وہ ہاف لائن کراس کر دے گا، وہ پھر ڈی میں آ جائے گا اور ڈی میں آنے کے بعد گول کو روکنا یا پینلٹی اسٹروک اور پینلٹی کارنر کو روکنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے. تو صحابہ اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میدان میں تھے اور اس میدان پر مسلسل نظر تھی ان کے مربی رب العالمین کی، اور ایک ایک موقع پر موقع محل کے مطابق اس رب العالمین کی طرف سے ایک ویری شارٹ بٹ ایبسلیوٹلی پریکٹیکل انسٹرکشن آتا تھا. ناٹ فلاسفیکل، وہ نظریاتی نہیں ہوتا تھا
وہ پریکٹیکل انسٹرکشن آتا تھا، اور وہ صحابہ فٹ بال کے پلیئر کی طرح وہ میدان عمل کے لوگ ہوتے تھے، ایکٹیوسٹ لوگ ہوتے تھے، اور اس موقع پر آنے والی جو نصیحت ہوتی تھی اس کو ایگزیکٹلی سمجھتے تھے اور فوراً اپنے بیہیویئر میں وہ چینج لاتے تھے، اور نتیجتاً گول تو پھر انہی کا پڑتا تھا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ اول تو ہم قرآن پر غور نہیں کرتے بھی ہیں تو کتابوں کی روشنی میں کرتے ہیں، جدوجہد کے میدان سے قرآن کو ہم نے دور کر دیا ہے اور قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، اور اس وجہ سے نہ ہمیں سیاست سمجھ میں آتی ہے۔ میں بہت صاف لفظوں میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو سازشیں ہمارے خلاف رچی جاتی ہیں، بڑے سے بڑا ہمارا سیاستدان اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اور ہم ٹریپ میں پھنستے چلے جائیں۔ یہ تو میں نے کہا تھا، دوسری چیز ہے عقل، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے گہری سمجھ، اس کا سورس قرآن اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی کے سوا کچھ نہیں۔ جتنا جو انسان قرآن اور رب قرآن سے علمی اور عملی طور پر قریب ہوتا ہے، اور جتنا جو انسان حامل قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، ان کی تعلیمات سے علمی اور عملی طور پر اور عقلی طور پر قریب ہوتا ہے، وہ ہر موقع کی اصل حقیقت کو صرف وہی سمجھ پاتا ہے۔ اب میں اس کے بعد اپنے ملک کے حالات پر براہ راست آتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ایک بہت اہم بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمانی ڈیموکریٹک پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں اپیئرنس کچھ اور ہوتی ہے، ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں جو سوال کر رہا ہوں بڑے سیاسی لیڈرز کے سامنے سیاست کی تشریح کرنے پر دخل در معقولات ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ پارلیمانی ڈیموکریٹک پالیٹکس یہ چیس کا گیم ہے، شطرنج کا کھیل ہے۔ خدا کرے یہاں شطرنج کے کچھ کھلاڑی بھی بیٹھے ہوں، میں ہاتھ تو نہیں اٹھواؤں گا، آپ شرمندہ ہو جائیں گے، لیکن شطرنج کا کھیل ماشاءاللہ، بہت شکریہ، شطرنج کا کھیل دماغ کو تیز کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ شطرنج کے کھیل کو بھی دماغ کی تیزی کے بجائے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ شطرنج کے کھیل میں کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوتا، جذباتیت نہیں ہوتی۔ کرکٹ میں تو اگر کوئی بولر وکٹ لیتا ہے تو چلاتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے اور ہر طرف سے داد لیتا ہے۔ کوئی اگر اچھی شاٹ لگاتا ہے، سینچری مارتا ہے، کوئی لینڈ مارک کراس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ایموشنل ہوتا ہے۔ لیکن شطرنج میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بالکل خاموش، سوچ میں ڈوبا ہوا، کوئی دور سے دیکھے تو سمجھے کہ شاید نقشبندی مراقبہ کر رہا ہے، اور وہ ایسے شاندار موو کھیلتا ہے، ویری سائلنٹلی، ویری کول مائنڈڈلی، کہ کس طرح شہ کو مات دینا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ سیاست، جمہوری سیاست، یہ ایک چیس کا کھیل ہے، لیکن ہم مسلمان چیس کے کھیل کا مقابلہ کشتی سے کرنے کے عادی ہیں۔ اور میں خوشخبری سناتا ہوں، تمام تر اخلاص اور نیک نیتی کے باوجود چیس کا مقابلہ کشتی سے کرنے کی کوشش میں آپ قیامت تک کامیاب نہیں ہوں۔ ہمیں تو وہی مقدر اچھا لگتا ہے تو زور زور سے چلائے، احمقانہ باتیں کرے، نان پریکٹیکل باتیں کرے، جذباتی باتیں کرے۔ یہ قومی مزاج کا وہ بگاڑ ہے جس کا ہمارے
دوست نما دشمن یا دشمن نما دوستوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور ان کو فائدہ اٹھانے کا حق بھی ہے۔ ہم کو بہت شکایت کرتے رہتے ہیں کہ سنگھ پریوار یہ کر رہا ہے، بی جے پی یہ کر رہی ہے۔ جب میں یہ شکایت سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے فٹ بال کی ٹیم کا کوئی پلیئر جلدی سے دوڑ کر آ کر کوچ سے شکایت کرے یا ریفری سے شکایت کرے، امپائر سے شکایت کرے کہ سر یہ دیکھیے گول مار رہے ہیں، دیکھیے سر سمجھائیے پلیز ان کو، دیکھیے گول مار رہے ہیں۔ بالکل جیسے دو آرمیز کہیں پر لڑ رہی ہوں فوجیں، اور فوج کے سولجر آ کر اپنے میجر کرنل سے کمانڈر سے کہیں کہ سر دیکھیے گولی چلا رہے ہیں۔ آپ کمال کرتے ہیں، آپ سنگھ پریوار سے کیا امید کرتے ہیں؟ بھائی وہ کمیٹڈ لوگ ہیں اور میں ان کو داد دیتا ہوں ان کے کمٹمنٹ کے سلسلے میں۔ وہ آئیڈیولوجی ان کے نزدیک جس آئیڈیولوجی پر ان کا ایمان ہے اس کے لیے وہ 100 سال سے انتھک کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سارے لوگ سجدے میں گر کر بد دعا کریں تب بھی اللہ نے اس دنیا کو جس سائنٹیفک نظام کے تحت پیدا کیا ہے کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں، کبھی قبول نہیں، بلکہ ان دعاؤں پر تو مجھے الٹا اللہ کی طرف سے بھرپور تماچا اپنے چہرے پر پڑنے کا اندیشہ ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو، تم نے میری سسٹم کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ نے بدر کے میدان میں دعا کب کی تھی؟ دعا تب مانگی تھی جب بیسٹ پاسبل ایفرٹ 313 نہتوں کو صفوں میں کھڑا کر دیا تھا، تب مانگو دعا۔ ہمیں دعاؤں کو اپنی نفسیاتی جھوٹی تسلی کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کی استعداد سمجھ کے میں بہت سخت باتیں کہہ رہا ہوں، نہیں وہیں تشریف رکھیں حضرت، آپ میں یہاں نہیں بلا رہا ہوں آپ کو مصلحتاً، حالانکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں ہاں آپ تشریف رکھیں اور میری طرف متوجہ رہیں، دعا کرتے رہیں، جزاکم اللہ۔ ہم مسلمانوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم چائے میں شکر ڈالے تو کمبخت کی چائے کڑوی ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اور ہم اپنی چائے میں چاہے نیم اور کریلے کا جوس ڈالیں پھر بھی چونکہ ہم نسلی مسلمان ہیں اس لیے ہماری چائے میٹھی ہو جانی چاہیے۔ اللہ اس طریقے پر دنیا کو نہیں چلائے گا۔ جسٹ اصول ہیں انصاف پر مبنی۔ جو قوم نظریاتی تحریک کو لے کر چلے گی، اپنی جان اور مال اور وقت اور صلاحیت کو، اپنے پروفیشنل ایبیلٹی کو، اپنے دماغ کو، اپنے فائنینشیل اور ہیومن ریسورسز کو ایک کلیکٹیو وزڈم اور پلاننگ کے ساتھ اپنی اس آئیڈیولوجی کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرے گی، خدا کا نظام اس کو سپورٹ کرے گا۔ بہت بڑا رسک لے کر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ رسک اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت شدید غلط فہمیاں ہیں، بہت شدید غلط فہمیاں ہیں۔ میں واپس آتا ہوں اپنے اس موضوع پر۔ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہاں کا جو ملک کا سماجی اور تہذیبی نظام ہے ہزاروں سال سے، وہ نسلی امتیاز پر، ریسزم پر، برہمنیکل سوشل آرڈر پر کھڑا ہوا ہے ہزاروں سال سے۔ انیسویں صدی کے آخر میں ان مظلوم طبقات کے اندر ایک بیداری کی کچھ تحریکیں شروع ہوئیں، پہلے بھی ہوئی چکی ہیں، پچھلے دور میں بھی ہوئی ہیں۔ مہاتما گوتم بدھا کی تحریک دراصل اسی نظام کے خلاف ایک زبردست بغاوت تھی۔
میں نے بہت تفصیل کے ساتھ مہاتما گوتم بدھا کی زندگی کو اور تحریک کو، ان کے مقاصد کو اور مشن کو پڑھا ہے۔ جینیوں کی جو تحریک تھی اس ملک میں، وہ بھی اسی برہمنیکل سوشل آرڈر کے خلاف ایک چیختی چلاتی آواز تھی، اور برہمنیکل سوشل آرڈر کا جو مرکزی دائرہ ہے وہ مورتی پوجا ہے اور ان ایکوالٹی ہے، عدم مساوات۔ اس عدم مساوات کو جاری رکھنے کے لیے مورتی پوجا ضروری ہے۔ میں اس کو کاش کے تفصیل سے بیان کر سکتا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ لازمی طور پر اگر ان کو سماج کو اونچ نیچ میں تقسیم کرنا ہے تو ان کو کچھ کو پوجا کرانے والے اور کچھ کو پوجا کرنے والے، ان دو حصوں میں سماج کو تقسیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوشل سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ہزاروں سال کا یہ قصہ ہے۔ تو بہت تحریکیں ماضی میں بھی اٹھی، انہوں نے بڑا کام بھی کیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ کولیپس کر گئی، اور اس لیے کولیپس کر گئی کہ ان کے اوپر شدید ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پہلی بار اس ملک میں۔ یہ بھی ہماری تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جب گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا تو اس وقت میں نے گجرات کے مسلمانوں کے سامنے اشوکا دی گریٹ کے دور کی تاریخ پڑھ کر سنائی، اور بدھسٹوں کو جس لاکھوں کی تعداد میں، اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو اس طرح زندہ جلایا گیا تھا اس دیش میں، اس کی تاریخ پڑھ کر سنائی تو لوگ حیران رہ گئے۔ اور بڑودہ کے پولیس کمشنر جو میرے اس جلسے میں موجود تھے، وہ اس تقریر کے بعد اٹھ کر میرے پاس آئے اور سارے مجمع کے سامنے انہوں نے میرا پیر چھوا کہ آج آپ نے آنکھیں کھولی۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک زبردست تحریک اس ملک میں پھر اٹھی، اور آپ کی ذمہ داری شاید زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ تحریک ساؤتھ انڈیا سے اٹھی تھی۔ اس کا بنیادی جو کیپٹل تھا اولاً مہاراشٹر تھا اور اس کے بعد تمل ناڈو تھا۔ مہاتما جیوتیبا پھولے جو عجیب و غریب انسان تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مراٹھی میں شاندار نعتیں کہیں، جو کوئی عالم اور حافظ کا استقبال بغیر سر کو ڈھکے اور رومال اوڑے ہوئے انہیں کرتے تھے۔ اور انہی کے زمانے میں شاہو جی مہاراج جو مہاراشٹر کے ایک بہت بڑے رولر تھے، انہوں نے قرآن کا مراٹھی میں پہلی بار ترجمہ کرنے کے لیے اس وقت کے 25,000 روپے ڈونیٹ کیے۔ آج بھی قرآن کا سب سے پہلا مراٹھی ترجمہ وہی ہے۔ ایک عجیب قسم کے اس وقت ایک تحریک، ایک فضا بنی جس میں یہ مظلوم طبقات ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، اور اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ مظلوم طبقات جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو سب سے زیادہ پرکشش شخصیت مظلوم طبقات کو محمد الرسول اللہ کی نظر آنے لگتی ہے۔ اس کو میں زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا۔ یہی صورتحال مدراس میں تمل ناڈو میں ہوئی، جب پیریار سوامی نائکر کی قیادت میں اس مظلوم طبقے کو اس ظلم کی زنجیروں کو توڑ کر برابری کے نظام کی تلاش ہوئی، تو پیریار نے تو اپنی تحریروں میں جو کچھ لکھا ہے اسلام اور محمد رسول اللہ اور قرآن کے بارے میں، وہ تو حیرت انگیز تحریر ہے۔ اور میں پھر شکوہ کروں گا اپنے پڑھے لکھے حضرات سے کہ آپ کچھ ٹھوس علمی کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ سچی قسم کے اخبارات، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، یہاں میڈیا کے لوگ موجود ہیں، علماء سمجھ جائیں گے میرے اشارے کو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اور عالم مفتی زین العابدین صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے پوچھا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اخبارات میں 5 کلو میں سے 10 گرام سچ نکل آتا ہوگا. آج کے اخبارات کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ذمہ داری آپ پر چھوڑتا ہوں. کس چیز پر کس ذریعے سے ہم حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایبسولوٹ جھوٹا پورا نظام ہے. علماء سمجھ جائیں گے حدثنی قلبی عن دجال، 100% جھوٹ ہے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات کہ بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ بات تو ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا ملک تو جھوٹ کی وجہ سے عالمی چیمپئن بن گیا. حالات کو سمجھنا اس طریقے سے نہیں چاہیے. جب وہ تحریکیں شباب پر آ گئی مہاراشٹر اور تمل ناڈو، کینیڈا، تو پھر برہمنیکل سوشل آرڈر کے محافظین، مخلص، اس کے سپورٹر، وہ بیدار ہوئے کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، اور یہ ملک کے غریب اور مظلوم عوام جو اوور ویلمنگ میجورٹی میں ہے، جو آلموسٹ 85% سے کم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہو، تو یہ تو ایک کمبینیشن عجیب طرح کا ڈیولپ ہوگا. اسی بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا. 1917 میں یا 1907 میں، تھوڑا سا مجھے اس وقت شبہ ہو رہا ہے، برٹش پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ایڈلٹ فرنچائزنگ، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب جہاں جہاں برٹش حکومت ہوگی اور الیکشن ہوگا تو ہر بالغ شخص وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوگا. اس سے پہلے برٹش قانون کے مطابق ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہوتا تھا. ایلیٹس آف دا سوسائٹی تھے، کچھ خاص بہت کریم سوسائٹی کا وہ ووٹ ڈالتا تھا. انہوں نے ترمیم کی اپنے قانون میں، اور اس قانون کا اثر ہمارے ملک پر بھی پڑنے والا تھا کیونکہ یہاں بھی برٹش راج تھا. تو باقی لوگ تو، ہم لوگ تو شاید بیدار نہیں ہوئے، لیکن وہ جو دماغ ہے برہمنس کا وہ ہوشیار ہو گیا کہ آج نہیں تو کل ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوگا، اور جب یہاں الیکشن ہوگا تو ہر ایڈلٹ ووٹ ڈالے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ظاہر ایک میجورٹی تو مظلوموں کی ہے. تو پھر ہمارا جو ہزاروں سال کی جو ہائرارکی ہے، ہزاروں سال سے جو ایکسپلائٹیشن بیسڈ سسٹم ہم اس ملک میں چلا رہے ہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہی فوراً ہندو مہاسبھا بنی، اور کاش کہ اس کی تاریخ پڑھی جاتی کہ اس کا ایجنڈا اصل میں کیا تھا. اب تک یہ لوگ جو تھے ان کو ہندو نام نہیں دیا جاتا تھا، ان کو کچھ اور کہا جاتا تھا، شودر کہا جاتا تھا، اتی شودر کہا جاتا تھا، ان کو ہندو نہیں کہا جاتا تھا. اس کے بعد ہندو مہاسبھا نے ایک زبردست کمپین چلایا، اور اس میں بہت سی NGOs آرگنائزیشنز نے کام کیا، جس کے نتیجے میں ان سب کو ہندو کہا گیا، قرار دیا گیا. اور یاد رکھیے گا، پولیٹیکلی ہندو بنایا گیا، ناٹ ریلیجیسلی. تو اگر ریلیجیسلی ان کو ہندو بنایا جاتا تو وہ مندر میں آنے کے حقدار ہوتے، چھوت چھات نہیں ہو سکتی تھی. پھر ان میں سے پجاری بھی بن سکتے تھے، یہ بھی بن سکتے تھے، وہ بھی بن سکتے تھے. لہذا ان کو پولیٹیکل ہندو، آج تک یہ جو میجورٹی ہے، یاد رکھیے یہ پولیٹیکلی ہندو ہیں، یہ ریلیجیسلی ہندو تسلیم نہیں کیے جاتے. یہ حقیقت. اب اس تحریک کو ایک اور لیڈر ملا جو انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا، ڈائیلاگ جانتا تھا، کمیونیکیشن جانتا تھا، امریکن برٹش مائنڈ جانتا تھا، انٹرنیشنل اوپینین اور کمیونٹی کے اوپینین کو کیسے کنوینس کیا جاتا ہے وہ یہ جانتا تھا. آپ نام سمجھ گئے ہوں گے، ڈاکٹر امبیڈکر. اس نے جو پریزنٹ کرنا شروع کیا اپنے کیس کو، اب یہ بھی آپ ایک بات سمجھیے، اپنے کیس کا پریزنٹیشن آپ اگر غصے سے کریں گے تو چاہے جتنا معقول کیس ہوگا، nobody is going to support you. آپ کو لاجک سے کام کرنا ہوگا، آپ کو ایویڈنس دینے ہوں گے،
آپ کو ایک پروفیشنل پریکٹیکل میتھمیٹیکل آپ کو ثبوت دینے ہوں گے. اب یہاں پر میں پھر گزارش کرتا ہوں اپنے تمام پڑھے لکھے حضرات سے بھی, سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سب لوگوں سے, اور وہ سب لوگ جو کنسرن ہیں, اپنی بہنوں اور بچیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر امبیڈکر کی رائٹنگز کو پڑھیں. اس لیے نہیں کہ آپ اس کے ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو بہت ہی کچی بات ہے, لیکن آپ پڑھیں کس طرح پریزنٹ کیا اس نے کیس کو. چنانچہ وہ پریزنٹیشن جو ملک کے اندر اور انٹرنیشنل فورم پر جو پڑھنا شروع ہوا تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس سے متاثر ہونے لگی, اور وہ سمجھنے لگی کہ ہم بھی تو سمجھتے تھے کہ انڈیا میں دراصل دو بڑی قومیں رہتی ہیں, ہندو اور مسلمس. یہ تو غلط بات تھی. انڈیا میں تو اور بہت سی کمیونٹیز رہتی ہیں, کیونکہ امبیڈکر کے ہر تحریر میں اس بات کے ثبوت ہوتے تھے کہ بھائی ہم ہندو نہیں ہیں. These untouchable people who are in millions and millions and millions of Indians are not Hindus. آدیواسیوں کے بارے میں ثابت کیا انہوں نے, جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کے بارے میں ثابت کیا, جو انٹچبل لوگ ہیں جن کو اچھوت کہا جاتا تھا ان کے بارے میں ثابت کیا. ان کے ہنڈریڈس آف مقالات ہیں. یہاں تک کہ برٹش گورنمنٹ سے وہ بار بار رابطہ قائم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں مسلم لیگ اور کانگریس سے, اور یہ جو آپ 2 نیشن اور 1 نیشن کے درمیان میں آپ جو چھوری چلا رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ملک میں 2 قومیں بستی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ملک میں 1 قوم بستی ہے. تو انہوں نے امبیڈکر نے کہنا شروع کیا کہ آپ پلیز ہماری بات سنیے. ملک میں اس وقت کے تحقیق کے مطابق 3-3.5 ہزار قومیں انہوں نے ثابت کیا. آج کی تحقیق کے مطابق ہمارے ملک میں 6,000 سے اوپر قومیں ہیں, جس کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا ایک کمیشن بھیجتے ہیں. ٹرمز آف ریفرنس اس کمیشن کا صرف یہ ہوگا کہ وہ جا کر ملک کے شمال میں, جنوب میں, ایسٹ میں, ویسٹ میں, ہر طرف جا کر وہ وہاں کے انڈیجنس پیپل جو ہیں مقامی باشندے, ان کے نسب کو معلوم کرے گا, ان کی کاسٹ کو معلوم کرے گا, ان کی جو اصلی آئیڈینٹی ہے اس کو معلوم کرے گا, تاکہ ہم جب ملک چھوڑ کر آئیں تو ہم کچھ ایسا سسٹم یا کمبینیشن بنا کر آئیں کہ بھائی ایسا نہ ہو جائے کہ ملک میں کیوس ہو جائے, سول وار ہو جائے, آپس میں لڑائی ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہمارے کولونائزڈ ملک ہیں ان سارے ملکوں کے اندر ہم سول وار تو نہیں چاہتے, اس لیے کہ اکنامک انٹرسٹ تو ان کی یہاں سے جڑی ہوئی تھی. اس کے لیے انہوں نے کمیشن بھیجا. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک نشان قائم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کمیشن کو جس کا ہیڈ کر رہے تھے برٹش ایک لا میکر جن کا نام تھا سائمن, اس لیے اس کمیشن کا نام رکھا گیا سائمن کمیشن. تو اس سائمن کمیشن کا استعمال مسلمانوں نے بھی کیا, علماء نے بھی کیا, مسلم لیگ نے بھی کیا, سر سید نے بھی کیا. اس سائمن کمیشن کو اگر کسی نے ریجیکٹ کیا تو وہ گاندھی جی تھے, اور انہوں نے پورے ملک میں ایک زبردست تحریک چلائی کہ گو بیک سائمن کمیشن, گو بیک سائمن کمیشن. کالے جھنڈوں سے ہر جگہ ان کا استقبال کیا. کیوں کیا یہ میں امید کرتا ہوں کہ اتنے سمجھدار تو آپ ہوں گے کہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیوں کیا. اس لیے کہ یہ جو دیش کی اصل حقیقت یہ کہیں اوپر آ گئی تو دیش کا جو سیاسی نقشہ بنے گا وہ ظاہر مختلف ہو جائے گا. لیکن سائمن کمیشن نے اپنا کام پورا کیا اور اپنی رپورٹ سبمٹ کی. اس رپورٹ کے سبمٹ کرنے کے بعد برٹش پارلیمنٹ میں بحث کے بعد یہ طے کرنا پڑا برٹش گورنمنٹ کو کہ بھئی یہ مسئلہ اتنا لائٹلی لینے کا نہیں ہے, ہمیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائیں, اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہم سب کو بلائیں. جنہوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا ان کو بھی بلائیں, اور جنہوں نے کوآپریٹ کیا ان کو بھی بلائیں, اور انڈیا کے اندر ڈفرینٹ ایتھنک جو کمیونٹیز ہیں ان کے نمائندوں کو بلائیں. چنانچہ انہوں نے سب کو بلایا. لیکن پہلے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی نہیں گئے,
لیکن ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے ساتھی بھی گئے اور مسلم لیڈرشپ وہ بھی گئی. مولانا شوکت علی گئے, ظفر اللہ خان گئے, نواب چتاری گئے اور بھی بہت سے حضرات گئے. بالآخر دوسری اور تیسری میں گاندھی جی بھی شریک ہوئے. اور میں مختصر طور پر بات کو بہت ہی شارٹ کرتے ہوئے کرتا ہوں کہ بالآخر ایک لمبے ڈیبیٹ کے بعد برٹش پارلیمنٹ نے یا برٹش گورنمنٹ نے اور اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں امبیڈکر کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ اور سیپریٹ آئیڈینٹی مان لی انٹچیبلز کی. یعنی آپ ہندو نہیں ہیں, آپ انٹچیبل الگ ایک آئیڈینٹی ہے. اس وقت ان کو دلت نہیں کہتے تھے, اس وقت ان کو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب نہیں کہتے تھے. یہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب تو ہمارے دستور میں دیے گئے مہذب الفاظ ہیں. اس وقت ان کو انٹچیبلز کہتے تھے. تو یہ انٹچیبلز جو ہیں یہ ایک الگ کمیونٹی. بات پھیل جائے گی اگر میں اس پوری تاریخ کو بیان کروں گا. مجھے درمیان کی کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. واپس جب آئے وہ لوگ وہاں تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ بمبئی کی بندرگاہ پر ہزاروں مسلمانوں نے اور امبیڈکرائز نے اس دونوں کا استقبال کیا, مسلم قیادت کا بھی اور ڈاکٹر امبیڈکر کا بھی. اور بمبئی کے خلافت ہاؤس میں ایک زبردست استقبالیہ جلسہ ہوا جس میں بہت شاندار طریقے سے مستقبل کے اس ملک کی تعمیر کا ایک نقشہ بنایا گیا, جس میں ان مظلوم لوگوں کو ان کے کھوئے ہوئے حقوق ایک اچھے کمبینیشن کے مطابق بنانے کا پلان بنایا گیا. لیکن بہرحال اس کے بعد اس منصوبے کو سبوتاج کیا گیا اور نئے نئے چیلنجز درپیش ہوئے اور اس کے بعد ایک ہندو مسلم منافرت کا یہ آگ بھڑکا دیا. ایجنڈے کو بدلنا یہ برہمن دماغ کا کمال ہوتا ہے. نیشنل ایجنڈا بدلنا یہ اس کا عجیب و غریب اس کو اس کی مہارت حاصل ہے. اور پوری قوم ان کی میوزک پر ڈانس کرنے لگتی ہے, ان کی ڈگڈگی پر ناچنے لگتی ہے اور اصل مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور جو مسئلہ وہ سامنے لاتے ہیں قوم کے, اسی مسئلے پر ہم قوم ریئیکٹ کرنے لگتی ہے. خاص طور پر چونکہ یہاں جو ہمارے بہترین خواص جمع ہیں, مسلمانوں سے یہ غلطی سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے سینکڑوں بار ہو چکی ہے. ہم بار بار ٹریپ میں پھنستے ہیں, بار بار ہم جو ایجنڈا سامنے رکھا جاتا ہے اسی پر ریئیکٹ کرتے ہیں. اس ایجنڈے کے پیچھے جو اصل چال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جب تک ہماری اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا ہم اس ٹریپ سے نہیں نکل پائیں گے. بابری مسجد کے مسئلے کو میں چھیڑتا ہوں, اس کی ایک روشن مثال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. 1948 میں جنوری میں جب گاندھی جی کو قتل کیا گیا اور یہ خبر ملک میں ایک آگ کی طرح پھیل گئی کہ انہیں کسی سکھ نے, کسی عیسائی نے, کسی مسلمان نے نہیں, ایک اعلیٰ ترین خاندان کے نسل کے برہمن نے مارا ہے. اس کے نتیجے میں اس وقت جو ملک میں ایک زبردست سما بنا, میں تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے ان حالات کو, بلکہ میدان میں تھے وہ. اس لیے انہوں نے اس دور کے سارے مشاہدات مجھے بتائے اور میں یہاں پر ان کا ضرور اس لیے ذکر کروں گا کہ یہ ان کا احسان ہے کہ 13-14 سال کی عمر میں ایک سفر کے دوران جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کبھی کبھی جاتے تھے, مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی تو راستے میں مجھے بہت کچھ نصیحتیں کرتے تھے, میں نوٹ کرتا تھا. اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ سجاد دیکھو ہمارا بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم انگریزی اور ہندی دونوں نہیں جانتے اور اس وجہ سے ہم ملک کی پرانی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ہم نے جو پڑھا ہے وہ اردو میں پڑھا ہے, ڈائریکٹ جو ریفرنس بکس ہیں, سورسز ہیں, ان تک ہم نہیں پہنچ سکے. تم ندوے میں پڑھ رہے ہو اور انگریزی اور ہندی دونوں جانتے ہو تو تم ایک کام کرو کہ اپنے انگریزی کے استاد ماسٹر شاہد صاحب کی مدد سے
لکھنؤ یونیورسٹی کی لائبریری سے کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کرو اور بھارت کی پراچین تاریخ پڑھو. یہ مجھے حضرت والد صاحب نے 13-14 سال کی عمر میں حکم دیا. اب میں نے ان کی رہنمائی میں پڑھنا شروع کیا. اب پرانی تاریخ پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد جو دور آیا, پھر گپتوں کا دور, موریوں کا دور اور اشوکا دی گریٹ کی تاریخ, تو میرے سامنے بالکل نئی دنیا ہونے لگی کہ ہم اپنے دیش سے واقف ہی نہیں. ہم یہاں کے جو بے چین ضمیر ہے اور مظلوم جو کروڑوں کی آبادی ہے اس کی جو تاریخ ہے اس سے واقف ہی نہیں, ہمیں کچھ خبر ہی نہیں. اور ہم بالکل بے خبری کے عالم میں سارے ہی اقدامات اٹھاتے ہیں. اور ان کو پڑھتے پڑھتے پھر وہ دور آیا کہ جب جیوتیبا پھولے کی تاریخ, پیریار کی تاریخ, ڈاکٹر امبیڈکر کی تاریخ, اس قسم کے لیڈروں کی تاریخ پڑھنے شروع کی. تو اسی وجہ سے میرے لیے یہ بات آسان ہوئی سمجھنا کہ ایجنٹی کو کس خوبصورتی کے ساتھ بدلا گیا. ادھر 1935 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے ناگپور میں ایک میدان میں اعلان کیا مذہب کی تبدیلی کا, اور یہ اعلان انہوں نے نہیں کیا کہ میں کون سا مذہب قبول کروں گا, صرف یہ اعلان قبول کیا کہ میں دھرم پریورتن کر کے رہوں گا, میں مذہب بدلوں گا. اس کے فوراً بعد بنگال میں گائے کے نام پر ہندو مسلم فسادات چھڑ دیے گئے, اور اس وقت سے آج تک یہ جو فسادات ہوتے ہیں, جو قتل عام ہوتا ہے, یا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, ان کا مقصد صرف مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا, ان 85% کو ہندو بنائے رکھنا اس کا پہلا مقصد ہوتا ہے. اس کی ایک مثال بابری مسجد کا مسئلہ بھی ہے کہ جب گاندھی جی کو اس ظالمانہ طریقے پر ایک اسی نسل کے شخص نے اس طرح بے رحمانہ طریقے پر موت کی گھاٹ اتار دیا اور پورے ملک میں سناٹا چھا گیا, تو وہ جو طبقہ تھا وہ بہت بری طرح بدنام ہو گیا اور پورے ملک کی ہمدردی مظلوم طبقات کی طرف چلی گئی. مظلوم طبقات کے اندر اور ایک زبردست لہر چلی کہ بھائی یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگ تو اتنے بے رحم ہیں کہ اپنے آدمی کو مار دیا, یہ ہمارے ساتھ کیا انصاف کریں گے, لہٰذا ہم سب کو ہمارے اپنے درمیان فاصلوں کو کم کرنا چاہیے, مل جل کر اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اس طرح کی نشستیں, ملاقاتیں, رابطے شروع ہو گئے. میں ان کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے. کچھ ملاقاتوں اور رابطوں کی تفصیلات مجھے ان لوگوں کے ذریعے بھی معلوم ہوئی ہیں جو خود براہ راست رابطہ کرتے تھے, کوئی وہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. اس بات کو بہت سیریسلی لیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ بھائی اگر اس قوم کو اپنا غلام بنائے رکھنا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کس قوم کا تذکرہ کر رہا ہوں, مسلمانوں کا نہیں کر رہا ہوں میں, ان مظلوموں کو اپنا غلام اگر بنائے رکھنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہندو مسلم جھگڑے کرائیں. اور ہندو مسلم جھگڑے کرا کر انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ ان کو پھر سے ہندو بنائے رکھنے میں وہ کامیاب ہوئے, اس لیے کہ جب وہ فسادات ہوتے ہیں تو ان کو ہی پیسے دے کر شراب پلا کر وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ خود تو کبھی بھی کھل کر باہر نہیں آتے. اس طرح وہ ہندو بنے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے تو مسلمان ڈیمورلائز ہوتا ہے, نفسیاتی طور پر, معاشی طور پر, اقتصادی طور پر وہ اس کی کمر ٹوٹتی ہے. لیکن وہ ان کا ہدف نمبر 1 نہیں ہوتا, وہ اصل نشانہ ان کا ہوتا ہے ان کو ہندو بنائے رکھنا. جب کبھی بھی ان کے اندر بیداری کی لہر آئی ہے فوراً ایجنڈا بدلا گیا ہے. اس وقت بھی وہی ہوا کہ جلد از جلد بابری مسجد میں مورتیاں رکھ کر اور پورے ملک میں ایک شور مچا کر ایجنڈا بدل دیا گیا. اور یہ شکست خوردہ قومیں, وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے وہ مظلوم طبقات کے لوگ ہوں, یہ سب کی ذہنی کمزوری ہے کہ یہ اصل چال کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے, اور جو پرائم فیسائی سامنے نظر آتا ہے اسی پر ریئیکٹ کرتے ہیں. چنانچہ اس کے بعد بار بار یہی ہوا. یہ جو رام جنم بھومی کی تحریک چلی تھی اڈوانی جی کی قیادت میں, اس کا بھی کیا قصہ ہے. افسوس ہم مولویوں کو تو خیر کیا معلوم ہوتا, ہمارے سیاستدانوں کو بھی نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہے, بہائنڈ دا سین, بہائنڈ دا کرٹن ہے کیا. ہوا یہ تھا
کہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ جی جب وزیر اعظم بن گئے اچانک، کبھی کبھی اندھے کے ہاتھ بھی بٹیر لگ جاتی ہے اور وہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میں تو خاندانی شکاری ہوں، تو جے پی سنگھ صاحب بھی ایک قسمت میں لکھا تھا خدا نے، تو بوفورس کا جو تماشا ہوا اس کے بعد جے پی سنگھ صاحب پرائم منسٹر بن گئے۔ اب ایک بار جب آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں پورو پردھان منتری کی حیثیت سے میری چتا جلائی جائے، میں زندگی بھر پرائم منسٹر بنا رہوں۔ جب ایک مدرسے کا محتمم کبھی زندگی میں محتمم بننے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جب ایک مسجد کا امام مصلی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو پرائم منسٹر کو چھوڑ دے گا بھائی؟ کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ غیر حقیقت پسندانہ باتیں، نان ریئلسٹک باتیں، رومانٹک باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ صرف وہ چھوڑتا ہے جس کے سامنے اصل مسئلہ ہوتا ہے عرش الہی کا سایہ، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام اور جنت الفردوس۔ وہ ٹھوکریں مار دیتا ہے ہر چیز کو، اس کے سوا کوئی نہیں چھوڑنے کو تیار ہوگا، وہ ٹوپی لگائے ہوئے ہو اور یا دھوتی پہنے ہوئے، اس معاملے میں سب برابر۔ تو جے پی سنگھ صاحب نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کہ بھئی مجھے اپنا ووٹ بینک بنانا پڑے گا، الیکشن جب آئے گا تو میرے پاس تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ تو ٹھاکر تھے، اور ٹھاکروں کے بھی سب ٹھاکروں کے پسندیدہ لیڈر نہیں تھے، تو کون مجھے ووٹ دے گا؟ مسلمان ان کو سپورٹ کرتے تھے، پسند کرتے تھے، صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھتا ہوں۔ مسلمانوں کی سیاسی رائے اکثر غلط ہی ہوئی ہے، لیکن مسلمان ان کو پسند کرتے تھے، وہ بہت انشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے تھے، اچھی شیروانی پہنتے تھے، اچھی سی ٹوپی جیسی روشن بیگ صاحب لگائے ہوئے ہیں ویسی ٹوپی لگاتے تھے، اور مسلمان کی یہ کمزوری ہے، مسلمان کے سامنے کوئی آ جائے اور وہ کہہ دے السلام علیکم تو مسلمان خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں وہ کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم مرید ہونا چاہتے ہیں۔ اتنا بھولا ہے مسلمان، اتنا بھولا ہے، اور 70 سال سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہمارے بھولے پن کا مذاق اڑاتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وی پی سنگھ صاحب کو ووٹ بینک کی ضرورت تھی، ان کو یہ بات یاد آئی کہ او بی سیز جن کی آبادی اس ملک میں 52% سے زیادہ ہے، اوور ویلمنگ زبردست میجورٹی ہے او بی سیز کی، او بی سیز کو ریزرویشن دینے کے لیے منڈل کمیشن بہت پہلے سے سفارشات کر چکا تھا۔ وی پی سنگھ صاحب کو یہ چال سمجھ میں آئی کہ الماری میں جو ڈسٹ کھا رہی تھی وہ فائل منڈل کمیشن والی، اس کو انہوں نے نکلوایا اور اس کو انہوں نے نافذ کر دیا، آرڈیننس کے ذریعے سے امپلیمنٹ کر دیا، اور مقصد اس کا ووٹ بینک بنانا تھا۔ اب دیکھیے وی پی سنگھ کے اس موو کا کوئی تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا، اس کا تعلق تھا او بی سی سے۔ اب اس موو کا جواب کس طرح دیا سنگھ پریوار نے؟ اس موو کا جواب دینے کے لیے امیڈیٹلی ناگپور کے آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی۔ میری اطلاع کے مطابق 35 یا 36 گھنٹے نان اسٹاپ میٹنگ چلی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ وی پی سنگھ کے اس موو کا او بی سیز کو، او بی سیز سب سے بڑے سپورٹر رہے ہیں جنسن کے، بی جے پی کے، آر ایس ایس کے سیاسی حضرات جانتے ہیں، تو ان او بی سیز کو واپس اپنے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے رام جنم بھومی تحریک چلائی جائے۔ کوئی مطلب مندر بنانے سے نہیں تھا، مندر سے کوئی دلچسپی ان کو نہیں ہے بھائی۔ اڈوانی جی سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک ملاقات 2 گھنٹے کی ہوئی جب وہ وزیر داخلہ تھے اور نائب وزیر اعظم تھے، انہوں نے مجھے خود اپنے گھر پر بلایا تھا، آفیشلی انوائٹ کیا تھا کہ لیٹر لکھ کر میرے اصرار پر، بار بار مجھے زبانی پیغام بھیجتے تھے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اتنا چھوٹا اور گمنام آدمی وہ کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے بلا ٹالنے کے لیے تیسری بار یہ کہا کہ آپ ایک آفیشلی مجھے آپ لیٹر لکھ کر انوائٹ کریں، تو انہوں نے بھیج دیا لیٹر۔ تو میں نے حضرت والی صاحب سے مشورہ کیا اور میں گیا ملنے کے لیے۔
بڑی زبردست گفتگو ہوئی. تو اس موقع پر کیونکہ میں جانتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے اڈوانی جی، کبھی زندگی میں شری رام چندر جی کی پوجا کی ہے؟ تو میں جانتا تھا وہ رام بھکت ہیں. تو وہ پولیٹیکل مسئلہ تھا اور وہ اگینسٹ مسلمس نہیں تھا، اصل میں وہ اگینسٹ اوبیسی تھا. اب یہاں پر مسلم قیادت کا ٹوٹل فیلیور. ہم فوراً کھڑے ہو گئے سر سے کفن باندھ کے کہ ہم نہیں بننے دیں گے اور نہیں بننے دیں گے اور نہیں بننے دیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ میٹر از سب جوڈس، کیس عدالت میں چل رہا ہے، ہم عدالت کے پروسیس کا انتظار کرتے ہیں اور باقی اس مسئلے پر کوئی ریئیکشن مسلمانوں کی طرف سے نہیں آئے گا. یہ جو آج بہت مار کھانے کے بعد تھوڑا تھوڑا مسلمانوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، اور آج جو خاموشی ہے یہ اگر پہلے سے میچورٹی کی شکل میں ہوتی، آج جو خاموشی ہے وہ میچورٹی کی وجہ سے ہے یا خوف کی وجہ سے ہے، اس میں مجھے شک ہے. میں جلدی سے داد دینے کو تیار نہیں ہوں کہ آج کا مسلمان جو خاموش ہے وہ پولیٹیکل وزڈم کی وجہ سے ہے، وہ میچورٹی کی وجہ سے ہے، وہ مایوسی اور خوف و ہراس کی وجہ سے ہے. اور جو خاموشی خوف کی وجہ سے ہو وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. وہ خاموشی جو کیلکولیٹڈ خاموشی ہو، ویل پلانڈ خاموشی ہو، سمجھداری کے نتیجے میں وہ خاموشی ہو، وہ خاموشی سمجھداری کی ہوتی. لیکن اب آپ مایوس نہ ہوں. دیکھیں میں بالکل پازیٹیو اور آپٹیمسٹک آدمی ہوں. قومیں غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے، ہر انسان غلطی سے سبق سیکھتا ہے، کوئی مایوب بات نہیں. ہم فطرت کے لحاظ سے بھولے لوگ ہیں اور جتنی ہمارے اندر چال بازیوں کی صلاحیت ہے وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میری آج درخواست یہ ہے کہ آج سے صرف ایک فیصلہ کریں کہ وہ جو چال بازیوں کی فطری خداداد صلاحیت آپ کے پاس ہے اس کو ذرا کسی اور طرف موڑ دیں. بہت ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے، ایک دوسرے سے جلد حسد کا معاملہ کرتے ہوئے. اب حالت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈرے رہتے ہیں کہ یہ، اور حضرت مسافہ تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور بہت مسکرات کے استقبال کرتے ہیں، لیکن بہت چوکنا بھی رہتے ہیں کہ ہوشیار رہنا. یہ کیریکٹر، اگر قوم کا کیریکٹر نہ بدلا تو آپ بتائیے حالات کیسے بدلیں گے، کیسے بدلیں گے؟ میں مایوس بالکل نہیں ہوں، اور آج مایوسی نہ ہونے کی دلیل آج آپ نے یہاں پیش کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی امنگوں کے ساتھ یہ ہے، آپ کی پیشانیوں سے اور آپ کے چہروں سے جو امیدیں، جو حوصلے جو نظر آ رہے ہیں. اور میں تو اپنی مسلم پرسنل بورڈ میں جب ٹرپل طلاق کی مہم چلی تو اس وقت جو لاکھوں مسلم بہنوں اور بچیوں نے اس طرح ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان بہنوں اور بچیوں کا شکریہ کریں. قوم ہماری مردہ نہیں ہے، قوم کو لعنت ملامت کرنا بالکل ناجائز ہے اور یہ انداز درست ہونا چاہیے. ہماری قوم میں کوئی ایجوکیشن نہیں ملی، ہماری قوم کو پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ملی، ہماری قوم کو سیاسی شعور پختہ نہیں کیا گیا، ہماری قوم کو سیاست سکھائی نہیں گئی. اچھا، لفظ سیاست ایسا پاک باز لوگوں کے نزدیک اتنا مکروہ لفظ ہے کہ اگر غسل نہیں تو وضو تو ضرور اس لفظ کے بولنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے. ہم عربی والی سیاست کے قائل ہیں، ہم انگلش والی پولیٹکس کے قائل نہیں. بہت فرق ہے دونوں میں. انگریزی کا جو لفظ ہے پولیٹکس، یہ گریک لینگویج سے آیا ہے. گریک لینگویج میں کہتے ہیں پولیتیک، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک سطح پر قبضہ کرنا. ٹو کیپچر دا پاور بائی اینی مین واٹس ایور، یہ مطلب ہے پولیٹکس کا. اس پولیٹکس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں کسی قوم کی ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے
تعمیری مقاصد کے لیے ہر پہلو سے ترقی اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ یہ سیاست مقاصد نبوت میں سے ہے، یہ سیاست عین اسلام ہے، اور ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء خاص طور پر وہ سیاسی شعور حاصل کریں۔ ہمارے لوگ کیڈر ٹریننگ لیں، ہم نے کوئی کیڈر بنایا نہیں آج تک۔ ہمیں کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں، 1,00,000 1.5 لاکھ لوگ جمع کر دیتے ہیں، اور نعرے تکبیر اور نعرے تکبیر اور فلاں زندہ باد، بلکہ جندہ باد، اور کوئی کیڈر نہیں ہوتا۔ امبیڈکر کا ایک جملہ تھا، ایجوکیٹ، آرگنائز اینڈ ایجیٹیٹ۔ اور یہ میں جانتا ہوں امبیڈکر نے کن سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ امبیڈکر نے کھل کر کسی سے کہا بھی کہ عجیب بات ہے، میں تو بہت کچھ محمد صاحب سے سیکھ رہا ہوں، بٹ آئی ایم انیبل ٹو فائنڈ اے سنگل مسلم۔ کیا افسوس کی بات ہے۔ اب بتائیے، اس وقت کے حالات کے بارے میں اپنی بات مکمل کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ وقت لے چکا ہوں، آپ مجھے معاف کریں۔ حالات بالکل مایوس کن ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ دیکھیے، 2 رخ ہیں حالات کے، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے، آپ پرانی مثالیں سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر آدھا گلاس پانی جس گلاس میں ہو، اگر میں آپ کو دکھاؤں، آپ بتائیے اس میں کتنا پانی ہے، تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ جب رات کا اندھیرا بڑھتا ہے تو کچھ لوگ گھبرانے لگتے ہیں کہ ارے اندھیرا ہو گیا، اب کیا ہوگا، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اندھیرا جتنا ہوگا اتنا ہی صبح روشن قریب ہو۔ یاد رکھیے، اگر میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اگلے 25 30 40 سال میں بھارت کا نقشہ بدلا ہوا ہوگا۔ میں کوئی کشف و کرامت نہیں بیان کر رہا ہوں، میں زمینی سچائی کو دیکھ کر میں پورے ملک کے گاؤں گاؤں گھومنے والا انسان، بالکل فقیروں کی طرح گاؤں گاؤں جاتا ہوں۔ آپ تو میری صحت کے لیے دعا کریں، میں 6-7 مہینے سے بالکل ڈسیبلڈ ہو گیا، ٹریول نہیں کر پا رہا۔ ورنہ میں جھارکھنڈ کے جنگلوں میں گیا، چھتیس گڑھ کے جنگلوں میں گیا، میں آدی واسیوں کے پاس گیا، میں ان لوگوں کے پاس گیا جن کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اناؤنس کر رکھا ہے۔ کیا حالات ہیں ملک کے؟ ملک کے مظلوم طبقات کسی ایسی شخصیت کے منتظر ہیں جو ان سب کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دے، اس کے منتظر۔ اور اس کو بہت، وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جس کا دل بہت بڑا دل چاہیے۔ بہت بڑی تعداد میں اس وقت ملک میں بے چینی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ پاور اور میڈیا اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے ملک کی حقیقی تصویر سامنے نہیں آ پاتی۔ ملک کی حقیقی تصویر کو سمجھنے کے لیے خود جانا پڑے گا، ملک کے طول و عرض میں جا کر دیکھنا پڑے گا۔ کسان کیا سوچ رہا ہے، مزدور کیا سوچ رہا ہے، یوتھ کیا سوچ رہا ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں سے ہمارا انٹریکشن بہت کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں پر میں اپیل کروں گا اپنے پروفیشنل لوگوں سے، اپنے انٹلیکچوئل لوگوں سے، پلیز مسلم یوتھ ہی نہیں، وہ تو ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ، لیکن نان مسلم یوتھ جو ان مظلوم طبقات کے نوجوان ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو بڑھائیے۔ اور یہ کام ہم مولویوں سے زیادہ بہتر طریقے پر آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے پڑوس میں، اپنے ڈپارٹمنٹس میں، اپنے بزنس سینٹرز میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں آپ آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ بہت بڑی تعداد میں ہیں لوگ، اور وہ کھلتے نہیں ہیں، اور ہم سب کو ہی ایک ہی کیٹیگری کا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ بہت فرق ہے۔ ملک میں اصل مسئلہ ہندو اور مسلم جب تک بنا رہے گا ہمیں سخت نقصان پہنچے گا۔
ملک میں ظالم اور مظلوم کی بنیاد پر تحریک کو چلنا چاہیے. مظلوموں کی اکثریت ہے، ظالموں کی اقلیت ہے. یہ الٹی بات ہے. ہم اپنے آپ کو اقلیت میں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں ایک مرتبہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک میرے جیسے بھولے بھالے مولانا صاحب تھے. وہ ایک دن بکرا منڈی سے بکرا خرید کر لائے. ان کے 4 شاگرد بڑے منچلے اور شوق اور بڑے ذہین تھے. بہت دن سے بریانی اور کباب نہیں کھائے تھے. تو مولانا صاحب کے خریدے ہوئے بکرے پر ان کی نظر پڑی اور ان چاروں نے خاموشی سے ایک پلان کیا. اور جب مولانا صاحب منڈی سے نکلے تو ایک نوجوان نے بہت جھک کر سلام کیا، بہت عاجزی سے اور ادب سے کہا، مولانا صاحب یہ آپ کتا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، بکرا ہے بکرا، سر سے پیر تک بکرا ہے. لیکن اس نے بڑے ادب سے کہا کہ حضور اب آپ تو استاد ہیں لیکن ہے یہ کتا. تو مولانا صاحب ڈانٹ کے بگا دیا، وہ چلا گیا منہ لٹکا کے. تھوڑی دور پر دوسرا لڑکا ملا، اس نے اور زیادہ ادب سے سلام کیا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب کیا قیامت قریب ہے؟ ان کا کیوں؟ ان کا آپ جیسا پاک آدمی یہ کمبخت کتا، یہ آپ کا یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کتا لے گئے ہم جا رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے پھر ایک تھپڑ مارا اس کے اور کہا کہ دماغ خراب ہے، اندھا ہو گیا، اس کی سینگیں نہیں دکھائی دے رہی. جب کتے کی سینگیں ہوتی دلیل سے ثابت کرنا چاہا انہوں نے کہ یہ کتا ہے بکرا نہیں، بکرا ہے کتا نہیں. وہ چلا وہ چلا گیا ادب کے ساتھ، استاد سے کیا بحث کریں. پھر تیسرا ملا، اس کے ساتھ بھی ایسے واقعہ پیش آیا اور چوتھے نے کہا حضرت مر جاؤں گا مار ڈالوں گا، آپ کو کتا لے کے نہیں جانے گا. آپ نے مجھ کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن کی قسم میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ آپ کتا لے کے جائیں. میں پہنچاؤں گا کتا، اگر کتا ہی پالنا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں جائے. اب مولانا صاحب کو لگا کہ واقعی ان کی آنکھوں میں کچھ گڑبڑ ہے اور انہوں نے کہا دھک دھک اور بھگا دیا اس کو. اور ان لڑکوں نے بکرا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور شاندار دعوت ہوئی. 4 لڑکوں نے ایک بات ایک اچھے خاصے سمجھدار آدمی سے بار بار کہی تو اس آدمی کو یقین آ گیا کہ یہ کتا ہے. پورا ملک کہہ رہا ہے اقلیت 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 اقلیت، مائنورٹی مائنورٹی. ہم بھی سمجھ گئے کہ ہم اقلیت میں ہیں. 100% جھوٹ ہے یہ بات. ہم میجورٹی میں ہیں، ہم مظلوم میجورٹی میں ہیں. اب ذرا کیلکولیٹ کیجئے، بدھسٹ، سکھ، کرسچنز، آدیواسی، لنگایت، ایس سی کے لوگ، ایس ٹی کے لوگ، ٹرائبلز، ذرا ملا کر دیکھیے یہ کتنی پرسنٹ ہوتے ہیں؟ 85%. ہم زبردست میجورٹی میں ہیں. یہ احساس کمتری ذہن سے نکالیے اور کمیونیکیشن بڑھائیے. آئسولیشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کنفرنٹیشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اونلی کمیونیکیشن. کمیونیکیشن بڑھائیے. We must win the hearts of the people around us. ہم کو لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے. اور کیا علماء مصطفیٰ اتنے اخلاق نہیں سیکھ سکے سیرت مصطفیٰ سے کہ وہ دل جیت سکیں؟ کہیں نہ کہیں ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. بالکل پریکٹیکل اپروچ اپنائیے. ان تحریکوں کو قریب سے دیکھیے جو اس ملک میں چل رہی ہیں. اور شاید میں اسی پر اپنی بات مکمل کروں گا. بہت سی تحریکیں اس ملک میں چل رہی ہیں، میڈیا ان کو کوریج نہیں دیتا. گراؤنڈ لیول پر ملک میں بہت سی تحریکیں غریبوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، مظلوموں کی، شیڈول کاسٹ لوگوں کی، ٹرائبل لوگوں کی، آدیواسیوں کی چل رہی ہیں. لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں. اور ظاہر ہے کہ سجے سجائے اس طرح کے حالوں میں انٹریکشن اگر ہم محدود رکھیں گے اور شرط لگائیں گے کہ ہم تو اسی طرح کے حال میں ہی آئیں گے تو ظاہر ہے ہم ان تک پہنچنے کے لیے ہم کو سلمز میں جانا ہوگا، نالوں میں جانا ہوگا، ان بستیوں میں جانا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا ہوگا، ان کو اپنے کلیجے سے لگانا ہوگا، ان کو کھوئی ہوئی عزت دینی ہوگی، ان کا جھوٹا پانی سنت نبوی کے اتباع کی نیت سے پینا ہوگا.
مسجدوں میں ان کو بلانا ہوگا. ہاں کمال ہے, عجیب ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بیٹھے ہیں مولانا شبیر صاحب, آج مجھ سے کہنے لگے کہ کل جو آپ کا فیضر ٹاؤن کی مسجد میں بیان ہے تو ہمارے بہت سے نان مسلم لوگوں کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ یہاں ہیں, تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی آپ سے ملاقات ہو, اور تو کیا کریں, اس کو مسجد کے صحن میں رکھیں, باہر رکھیں. میں نے کہا یار آپ تو کافی پڑھے لکھے سمجھدار آدمی, میں آپ کو سمجھتا تھا. کیا مطلب, یعنی غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا؟ یہ کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے بھائی؟ کس قدر کی حالت کی بات, کس قدر کی حالت کی بات. صلاۃ والسلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام غیر مسلموں سے ملاقات مسجد میں کرتے اور روضۃ الجنہ میں بیٹھ کر کرتے تھے. آپ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں, آپ مسجد نبی بہت دفعہ گئے ہوں گے, اللہ بار بار لے جائے. آپ نے وہاں ایک پلر پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا, ہذہ اسطوانۃ الوفود, یعنی یہ وہ پلر ہے, اس جگہ کی نشانی ہے جس جگہ بیٹھ کر اللہ کے رسول آنے والے ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں کرتے تھے, اور آنے والے ڈیلیگیشن 99% غیر مسلموں کے ہوتے تھے. یہ کون سا اسلام ہے ہمارے پاس؟ اور حد یہ ہے کہ جب نجران کے کرسچن پریسٹ آئے, ٹاپ کلاس پریسٹ, جن کو آج کل کی اصطلاح میں بشپس اور کارڈینلز کہا جائے گا, اور ہو سکتا ہے وہ پوپ کے نمائندے بن کر آئے ہوں, تو ان کو تو آپ نے, اللہ کے رسول نے اپنا ذاتی مہمان بنا کر مسجد نبی میں ٹھہرایا. 24 گھنٹے وہی قیام, آپ یہیں رہیں گے. کون سا اسلام ہمارے پاس ہے بھائی؟ میں نے کہا کہ آپ میں نے کہا کہ مسجد کے اندر بلاؤ, اور نہیں ہوگا تو میں نہیں ملوں گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے کیا, یعنی اسلام جس چیز کو مٹانے آیا تھا, آج ہم نے جو لوگوں نے اس کو اسلام بنا دیا. اتنا بدنام ہو چکا ہے اسلام. سیدنا عمر فاروق کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جس وقت وہ فاتح بیت المقدس بن کر بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے عیسائی علماء, پادریوں اور جو پوپ تھے ان کے اصرار پر یہ ہوا کہ نہیں, ہم یہ چابی کمانڈر ان چیف کو نہیں دیں گے, ہم بیت المقدس کی چابی امیر المؤمنین کو دیں گے. میسج پہنچا گیا, سیدنا عمر چل پڑے. آپ جانتے ہیں کہ شام سے چلے تھے کہ ایک ہی اونٹ تھا, کبھی آپ سوار ہوتے تھے, کبھی آپ کا غلام سوار ہوتا تھا. جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک نشست ہوئی, بڑا شاندار استقبال کیا ان لوگوں نے, اور بیٹھ کر گفتگو ہونے لگی. ان کے فوجی کمانڈرز بھی تھی پیچھے بیٹھے ہوئے, سامنے ان کے بڑے ٹاپ کلاس مذہبی رہنما عیسائیوں کے وہ تشریف رکھتے تھے. سیدنا عمر ان سے بات کر رہے تھے. اتنے میں شاید عصر کی نماز کے وقت آیا, اور سیدنا عمر ادھر ادھر دیکھنے لگے. تو ان میزبانوں نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نماز کے وقت آ رہا ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں نماز کہاں پڑھنی چاہیے. تو ان لوگوں نے بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ جگہ بالکل پاک صاف ہے, آپ یہیں پڑھ لیجیے. یہ چرچ ہے, چرچ میں بیٹھے ہیں ہم لوگ, چرچ میں آپ پڑھیے. حضرت عمر نے معذرت کی. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, ہمیں چرچ میں نہیں پڑھنا چاہتے, یہاں نہیں پڑھنا چاہتے, ہمیں کوئی باہر جگہ بتا دیجیے, کوئی پبلک پلیس ہو تو اس کو صاف کر کے ہم وہاں نماز پڑھیں. ان لوگوں نے پھر اصرار کیا اور کہا کہ شاید یہ تو آپ کے سامنے اسٹیچو لگا ہوا ہے حضرت عیسیٰ مسیح کا, حضرت مریم کا, آپ اس کی وجہ سے آپ شاید اوائڈ کر رہے ہیں, ہم اس کو پردے سے ڈھکے دیتے ہیں, تب آپ کو پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سلام ہو حضرت عمر پر. حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی, یہ وجہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو مسلمان کہنے لگیں گے کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی ہے, اس کو مسجد میں کنورٹ ہونا چاہیے, اور اسلامی پہلو سے یہ جائز نہیں ہے. یہ چرچ ہے اور چرچ رہے گا, اس کو کنورٹ کرنے کا حق آپ کو ہے, ہم کو نہیں. یہ ہے اسلام. تو یہ اپروچ اختیار کر کے اگر ہم اپنے مظلوم بھائیوں سے, غریبوں سے, کسانوں سے
شریف مزاج کے انسانوں سے، سکھوں سے اگر ہم رابطے بڑھائیں، اور وہ چاہ رہے ہیں رابطہ بڑھانا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ چاہ رہے ہیں رابطہ بڑھانا، اور رابطہ بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% چیزوں میں ہم ان سے اتفاق کریں، ہم ایک کامن منیمم پروگرام چاک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہم آپ سے سہمت ہیں، آپ ہم سے سہمت ہیں، ان چیزوں میں ہم اکٹھا کوشش کریں گے، باقی چیزوں میں آپ آزاد ہم آزاد۔ تو ایک بہت ہی سویلائز طریقے پر اس ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی جدوجہد، ڈیموکریٹک اور سیکولر ویلیوز کو بچانے کی جدوجہد آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس سے یہ ملک طاقتور ہوگا۔ اس ملک سے محبت کرنا، اس ملک کی خیر خواہی ہمارا مذہبی فرض ہے، صرف قومی اور مدنی فرض نہیں ہے۔ اس ملک سے تو ہمارا ایک خاص رشتہ ہے، جو میں اکثر و بیشتر غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ان کے سامنے مسلمانوں کو ضرور سمجھاتا ہوں کہ ایک خاص مذہبی رشتہ ہے ہمارا اس ملک سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو جب اس زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کو سرزمین ہند میں بھیجنا پسند فرمایا۔ فرسٹ چوائس تھی اللہ کی، اللہ نے یہاں بھیجا تھا۔ اور جو علماء ہیں وہ نوٹ کریں کہ تفسیر ابن کثیر بہت عظیم مفسر، جن پر پوری امت کے تمام مسالک متفق ہیں، وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر میں جہاں قرآن میں اس ترتیب میں سب سے پہلے آدم و حوا کے زمین پر اترنے کا ذکر آیا ہے، اس تفسیر، ان آیات کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے شمار سندوں سے حدیثیں نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں اترے تھے۔ تو ہمارا جو ایک رشتہ اس ملک سے یہ ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے ایک مرتبہ روٹری کلب کے ایک پروگرام میں یہ کہا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں برہمنس اور تھنکرز اور مذہبی لوگ اور انٹلیکچوئلز جمع تھے نان مسلم، میں نے ان سے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ودیشی دھرم ہے، اب بہت سے لوگوں کو یہی رکاوٹ ہے کہ بھئی اسلام ایک ودیشی سنسکرتی کا نام ہے، وہ عرب میں آیا تھا، اور ہم بھارت کے لوگ وہ ہم ودیشی سنسکرتی کی عزت کر سکتے ہیں، اس کو سویکار نہیں کر سکتے، اس کو اپنا نہیں سکتے۔ تو اول تو پہلی یہ بات ہی غلط ہے کہ کسی مذہب کو کسی خاص ملک تک محدود کیا جائے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی کہے کہ سورج جو ہے وہ چائنا کا ہے اور چاند جو ہے یہ عرب کا ہے۔ یہ تو یونیورسل گفٹ آف آلمائٹی اللہ ہے، یہ ایک اپہار ہے، خدا کے تحفے ہیں پوری انسانیت کے نام، اسی یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ ویسے ہی دھرم بھی خدا کا اتارا ہوا ساری دنیا کے لیے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اصرار ہے کہ اسلام ودیشی دھرم ہے، تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی وطن، کوئی دیش کسی کا وہ ہوتا ہے جہاں اس کی زندگی کے آخری دن گزرتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جہاں وہ جنم لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جنم بھومی تو ہوگی، تو میں نے کہا کہ اسلام کی جنم بھومی بھارت ہے، اسلام کی شروعات بھارت سے ہوئی ہے، اسلام کی تکمیل عرب میں ہوئی ہے۔ اسلام کی شروعات عرب میں ہرگز نہیں ہوئی، اسلام کی تکمیل عرب میں ہوئی ہے۔ سناٹے میں آ گئے لوگ، حیرت میں پڑ گئے، میں نے کہا آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کا کیا رشتہ ہے اس ملک سے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ آپشن کے باوجود ہمارے بہت سے علماء نے اسی ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں اپنی بات کے بالکل آخری چند جملے عرض کرتا ہوں، خدا کرے کہ یہ پریکٹیکل شیپ ہے، مجھے آپ سے یہ امید ہے، یہ خالی وقتی تقریر ہو کر نہ رہ جائے۔ مظلوم طبقات ہر جگہ موجود ہیں، اور ہمیں مظلوم طبقات کو کسی کے خلاف اکسانا نہیں ہے، ہم کو ایک بہت ہی مشترکہ جدوجہد انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ کام ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نصب العین ہمارا کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہم نے امیڈیٹ تقاضے کو نظر انداز کیا تو وہ ایک رومانٹک اپروچ ہوگی، وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوگی۔ اس وقت کی پریکٹیکل اپروچ یا پریکٹیکل تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک میں
ان طاقتوں کو دوبارہ واپس آنے سے روکنے کی ایمانداری سے کوشش کریں جو اس ملک کی جو خصوصیات ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے، جو اس ملک کے دستور کو بدل دینا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی جمہوری نظام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے دشمن ذاتی طور پر بالکل نہیں ہیں، ان میں ایک سے ایک باصلاحیت لوگ ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ان کی صلاحیتیں ایک تعمیری رخ پر استعمال ہوں تو ملک کو ترقی ہوگی، لیکن یہ ہم ایمانداری سے جانتے ہیں کہ ہمارا ملک سعودی عربیہ نہیں ہے، اور ہمارا ملک اسرائیل نہیں ہے، اور ہمارا ملک تو نیپال بھی نہیں ہے۔ اب تو نیپال بھی سیکولر اسٹیٹ بن گیا۔ اس ملک کو ایک مخصوص رنگ میں رنگنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، دیرپا نہیں ہوگی، ملک کا ضمیر اس کو ریجیکٹ کرے گا۔ یہ پورا یقین ہے۔ عارضی طور پر، وقتی طور پر کوئی لوگ طاقت میں آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت میں آئے بھی اس لیے ہوں کہ اس کے بغیر ہم خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت دن سے انتظار میں تھا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ ذرا آرام سے ہی سمجھ جائیں تو ٹھیک تھا۔ لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ بھئی چلو جاؤ بھئی کچھ ذرا میرے بندوں کی تربیت کرو۔ تو ہو سکتا ہے ہم کو دل میں شکر گزار بھی ہونا پڑے کہ بھئی آپ آ گئے تو آپ نے ہم کو بیدار کر دیا، اگر آپ نہ ہوتے تو آج اس لان میں اتنی خوبصورت محفل نہ سجی ہوتی، اور روشن بیگ صاحب کی روشنی عام نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں جنہوں نے ہم کو متفکر کیا ہے۔ اب یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر 2019 میں ہمارے وہ دوست رخصت ہو گئے تو پھر سے ہم سو جائیں گے۔ اگر آپ اس کا یقین دلائیں کہ آپ نہیں سوئیں گے تب تو ہم لوگ سب مل کے دعا کریں کہ بھئی وہ تھک گئے ہیں، اب ذرا موقع دیں دوسروں کو۔ بہت دنیا میں گھومے ہیں، آدمی باہر جا کے تھک جاتا ہے، جیٹ لیگ ہو جاتا ہے، تو تھوڑا آرام کی بھی تو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ میں نہیں ہے، ہمدردی ہونی چاہیے نا۔ کوئی پریکٹیکل نظام بنائیے، اور آپ میں صلاحیت ہے، اور آپ کو نہ جانے کتنے لوگ آلریڈی کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے این جی اوز ہیں۔ آپ نے ووٹر لسٹ کے سلسلے کا جو کام کیا وہ پورے ملک کے لیے رہنما بن گیا۔ سلام کرتا ہوں علماء کو اور انٹلیکچوئلس کو، آپ کے ریٹائرڈ آئی اے ایس اور آئی پی ایس آفیسرز کو، جنہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کیے بغیر ہر شہری کو ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ اس کو دلوانے کی ایمانداری سے کوشش کی۔ آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا پورے ملک کے لیے۔ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ کرناٹکا میں جو کام الیکشن سے پہلے ہوا مسجد کے ذریعے سے، اور علماء اور ہمارے سیاستداں اور سوشل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور مختلف انٹلیکچوئلس اور پروفیشنلز کے باہمی تعاون سے جتنا اچھا خوبصورت کام آپ نے کیا وہ پورے ملک کے لیے نظیر ہے۔ پھر مسلکی جماعتی اختلافات سے بہت بلند ہو کر جس طرح ملی وحدت کا جو جذبہ میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں، اللہ اسے نظر بد سے بچائے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی پورے ملک کو ضرورت ہے۔ اور بہت دن سے میں ایک بات ساؤتھ انڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج مجھے موقع ملا ہے اس مجمع کو میں اس کا اہل پاتا ہوں کہ میں کہوں۔ آپ لوگوں میں بہت سی خوبیاں ہیں، اس میں ایک خوبیاں انکسار اور تواضع کی بھی ہے، لیکن وہ انکسار اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو ذرا مناسب نہیں ہوتی۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو اور اسلامی حکومت کا زکوٰۃ وصول کرنے والا نمائندہ اس کے پاس پہنچے اور وہ تواضع میں کہنے لگے میں تو غریب، فقیر، عاجز، بہت معمولی بندہ ہوں، میں کہاں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، تو یہ تواضع صحیح ہے؟ اس کی پٹائی ہوگی اگر اس نے شرافت سے زکوٰۃ نہ دی۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ موقع نہیں ہے عاجزی انکسار دکھانے کا۔ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں، آثار یہ نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کی قیادت
اب جنوب کے مسلمان کریں گے۔ میں پیشن گوئی کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوں، لیکن جو ٹیلنٹ، جو پازیٹیو سوچ، جو پریکٹیکل اور پریگمیٹک اپروچ، جو کھلا دل، جو تعاون باہمی کا جذبہ، یہ جو آپ میں نظر آ رہا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ انشاءاللہ پوزیشن آف لیڈرشپ میں آئیں گے اور پورے ملک کے سامنے آپ ایک نمونہ بنیں گے، علماء بھی، انٹلیکچوئلز بھی، پروفیشنلز بھی، مرد بھی اور خواتین بھی۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بہت ہی معمولی سے طالب علم کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنے مطالعے کا کچھ حاصل پیش کرے، اور خاص طور پر مولانا تنویر ہاشمی صاحب کا اور عزیز مولانا شبیر صاحب کا اور جناب روشن بیگ صاحب کا، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، بامقصد محفل سجائی، جس کے ایک ایک شخص کے اندر سے نہایت سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں، پلیز اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو حیا اور حجاب کی حفاظت کے ساتھ ملک اور ملت کی خدمت کے کاموں میں شریک کیجئے۔ ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، انشاءاللہ بہت بڑا کام آپ کا بڑھ جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔